نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ پہلے بھی شاید سنا چکا ہوں لیکن پھر وہ مضمون سناتا ہوں کہ یہ بزرگوں کا جو حال ہے وہ بار بار پڑھا جائے، سنا جائے، کوشش کیا جائے، کچھ حصہ مل جائے تو غنیمت ہے۔ میرا پر تھوڑا سا وقت میں طویل ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ بوستا میں لکھتے ہیں، بہت مشہور کتاب گلستہ بوستا۔ شیخ سعدی اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی بوستا میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبدالقادر گیلانی رضی در حرم کعبہ رو برحسا نہادہ بود و گفت، حضرت عبدالجیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانے رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے خداوند بخشا ببخشا، و اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برنگے تا در روح نیکا شرمشاہ نباشا۔ شیخ سعدی نے بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے برابر سناتے رہتے تھے گلستہ بوستا کو سامنے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فارسی پڑھنے والے جو گلستہ بوستا بچے پڑھتے ہیں وہ انہی کے لیے ہے، حضرت صاحب کہتے تھے نہیں، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ بوستا لے کے بیٹھتے تھے اور یہ واقعہ سناتے تھے۔ لکھتے ہیں شیخ سعدی، حضرت فرما رہے ہیں کہ شیخ سعدی بوستا میں لکھتے ہیں کہ عبدالقادر گیلانی رضی یہ در حرم کعبہ رو برحسا نہادہ بود و گفت کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبدالقادر گیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند ہماری بخشش کر دیجیے۔ یہ تھی خاص بات ہے، خانقاہ کے لیے بزرگوں کی جگہ میں یہ سب چیزیں سنائی جاتی ہیں تاکہ دنیا ظاہر سے کوئی باطن کی طرف بھی آدمی آوے، صرف ظاہری نہیں ہے بلکہ اس کے لیے باطن کا بھی متاثر ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بہت سناتے تھے، حضرت عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانے رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوندہ بخش، اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برنگے تا در روح نیکا شرمشاہ نباشا۔ اے اللہ اللہ ہم کو بخش دیجیے۔ پہلی بات، اگر ہم بخشش کے لائق نہیں ہیں تو ہم کو نابینا اٹھائیے تاکہ نیکوں کے سامنے شرمساری نہ ہو کہ بہت نیک بنتے تھے یہ بزرگ، لیکن اتنے گنہگار ان کو سزا ہو رہی ہے اللہ کا، تو کہا نابینا اٹھائیے تاکہ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ کہہ رہے تھے اے خداوند ببخشا، مگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برنگے تا در روح نیکا شرمشاہ نباشا، تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ یعنی اے خداوند عالم مجھے بخش دیجیے، اور اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیے۔
تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کتنی بڑی بات. ہم نے سب پڑھا ہے, اڑیسہ میں تو ہے ہی, اڑیسہ بولتا ہے, پڑھا ہے بچپن میں, لیکن وہی کتاب دے کے حضرت بیٹھتے تھے. وہی گلستہ بولتا جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, وہی کتاب دے کر کے بیٹھتے تھے اور سناتے تھے. وہ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے, اے خداوند عالم مجھے بخش دیجیے, اور اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیو, تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. یہ حضرت نے سنایا. پھر اس بعد بیان فرمایا, سبحان اللہ, کیا خوب حال تھا خوف رجا کے, کیا خوب حال تھا خوف رجا کے. حضرت شاہ صلی اللہ سے فرما رہے ہیں, الفاظ تو سننے میں آتے ہیں, میں ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. رو رہے تھے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی زبردست اولیاء اللہ میں سے تھے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی زبردست اولیاء اللہ میں سے تھے. جیسے انہی کا وہ واقعہ ہے کہ بغداد کے جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. اور اولیاء اللہ نے اس کلمے کو سنا اور اپنی اپنی جگہ فرمایا کہ بلکہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. اتنے بڑے آدمی لے کے اپنے کو پیش کر رہے گئے. لوگوں کے نزدیک اہل اللہ کے نزدیک کی کتنی وقت, کتنی عظمت, کتنا مرتبہ, لیکن اپنے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. یہ طریق رہے گا مولانا قیامت تک, بدل نہیں سکتا کوئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس حال سے نواز دے, اپنی کمیوں کا استحضار, کوتاہیوں کا استحضار, یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق میں جب آئے ہیں تو اس کے آداب کا بھی علم دیجیے اور عمل کرنے کی بھی توفیق میں ہو. جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. اور اولیاء اللہ نے اس کلمے کو سنا اور اپنی اپنی جگہ فرمایا کہ بلکہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ایسا تو حضرت کا مرتبہ تھا, یہ مرتبہ تھا. اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پڑے ہوئے رو رہے تھے. تمام اولیاء اللہ ان کو ولی مانتے ہیں, اپنا سردار, لیکن خود ان کا حال یہ تھا. ارے اسی حال کی وجہ سے تو اس حال تک پہنچے. اپنے کو کمتر جانا, اپنے کو حقیر سمجھا, تو اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمایا. اپنی بھی جگہ فرمایا کہ بلکہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ایسا تو حضرت کا مرتبہ تھا اتنا بڑا, اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پڑے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے. بڑائی تو ان کو اسی وجہ سے ملی تھی, اس کو چھوڑتے کیسے؟ بڑائی اختیار کرتے تو نہ ملتے. اپنے کو حقیر سمجھا, اپنے کو گنہگار سمجھا, خطاوار سمجھا, اسی طرح پیش کیا تو اللہ نے ان کو بڑھا دیا. حضرت کے اس حال سے پتہ چلتا ہے, ماشاء اللہ سے فرما رہا ہے, حضرت کے اس حال سے پتہ چلتا ہے کہ طاعت نے اپنا اثر کیا تھا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت قلب میں آ گئی تھی. اس کی وجہ سے وہ جھک گئے تھے اور اس کے آگے اپنے کو انتہائی قصوروار اور گنہگار سمجھ رہے تھے. اور حقیقی طاعت کا یہی اثر ہوتا ہے, حقیقی طاعت کا. اور اگر طاعت کے بعد تواضع, اگر طاعت کے بعد عبادت کے بعد تواضع, فروتنی, انکسار
اور فنائیت نہ پیدا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ عبادت میں اخلاص نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضرت نے بہت عمدہ بادشاہ سے سناتے بھی تھے مجید میں، اسی کو نقل کیا انہوں نے، بہت عمدہ۔ گلستہ بوسا سبھی نے پڑھے ہوں گے جو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں استاد نے بتلایا کہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ حقیقی طاعت کا یہی اثر ہوتا ہے، اگر طاعت کے بعد تواضع، فروتنی، کسر و انکسار، شکستگی اور فنائیت نہ پیدا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ عبادت میں اخلاص نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق معلوم فرما رہے ہیں، اینگ می بینی خلاف آدم نیستن آدم خلاف آدم۔ جن حضرات کے اندر یہ صفات نہیں ہے تو دیکھنے میں تو آدمی ہے، بلکہ بزرگ سمجھے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت والے بزرگ ہیں آدمی ہے، کچھ نہیں۔ جو اپنی ان کو معرفت نہیں ہوئی، ان کے اندر انانیت ہے، خود بینی ہے، کبر ہے، تو پھر کیا بزرگی کہاں آئی؟ ایک می بینی خلاف آدم نیستن آدم خلاف آدم۔ جن کو دیکھ لیے وہ آدم نہیں ہے، وہ غلاف آدم ہے، آدم کے عکس ہے۔ حقیقت آدمی کے لیے ایک اس کے اندر تواضع ہو، انکسار۔ اللہ ہم سب لوگوں کو یہ دورہ نصیب فرمائے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے صفات تواضع، فرتنی، انکسار، عاجزی، انابت، توبہ و استغفار، اعتراف ذنب تھے۔ لہذا جس آدمی میں یہ صفات نہ ہو تو بھلا وہ کیا آدمی ہے؟ یہ صفات آنی چاہیے اللہ، کیونکہ پھر واقع آدمی وہی ہے جو صفات آدم کا حامل ہو۔ ان کی صفات اگر اس کے اندر ہو، تواضع، انکسار، سب کچھ کرنے کے بعد اپنے کو ہے سمجھنا، کچھ نہ سمجھنا، کیونکہ پھر واقع آدمی وہی ہے جو صفات آدم کا حامل ہو اور باپ کی میراث سے جسے حصہ ملا ہو، ورنہ تو محض آدمی کی صورت پر سمجھا جائے گا اور باپ کی میراث سے عاری ہوگا۔ کہنے کو ہے کہ باپ کا یہ جانشین ہے، یہ صفات اگر اس کے اندر نہیں ہے تو سمجھے کہ وہ صحیح معنوں میں وارث نہیں ہے اور باپ کی میراث سے عاری ہوگا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے شیر کی کھال پہن کر تو بظاہر شیر معلوم ہوگا، حقیقتاً وہ شیر نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں مومن کے حروف کیا ہے؟ میم، واو، نون ہے۔ مومن اس کی وجہ سے شرف نہیں ہے، لکھ رہے ہیں بہت عمدہ، یعنی مومن کے حروف میم، واو، میم، نون ہے۔ مومن کو شرف حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض تعریف کے لیے ہو۔ لہذا مومن حقیقت اس کو کہا جائے گا جن میں خاص مومن کی صفات ہو۔ الفاظ سے نہیں کام چلے گا، بلکہ اگر صفات ہے تب صحیح معنوں میں مومن ہے۔ باقی منافق پر مومن کا اطلاق کیا جانا ایسا ہی جیسے شیر کی کھال پہننے والے کو شیر کہہ دیا جائے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حقیقی ایمان عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے۔ لہذا مومن حقیقتاً اس کو کہا جائے گا جس میں خاص مومن کی صفات ہو۔ باقی منافق پر مومن کے اس کو بھی کہا جائے گا مومن، باقی منافق پر مومن کا اطلاق تو کیا جانا ایسا ہی ہے جیسے کہ شیر کی کھال پہننے والے کو شیر کہا دیا جاتا ہے۔ اب اس زمانے میں اس قسم کے لوگ بہت ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ صاحب نے، اب اس زمانے میں اس قسم کے لوگ بہت ہو گئے۔ اللہ کیسا عمدہ سے عمدہ اپنا نام رکھتے ہیں مگر صفات غائب ہے۔ انہی لوگ متعلق معروف فرماتے ہیں کار شیطان می کلت نامشولی، معروف فرما رہے ہیں کار شیطان می کلت نامشولی گر ولی اینست
لعنت بر ولی، کام تو شیطان کا کر رہا ہے مگر نام اس کا ولی ہے. اگر اسی کو ولی کہتے ہیں اس ولی پر لعنت ہو. یہ کہہ رہا ہوں، حضرت ماشاء صلی اللہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے جو ماننے والے ہیں ان پر تو شیخ کی یہ سیرت بھوجت ہے. بس اگر کسی کو اس سورت میں سے کچھ حصہ نہ ملا، اس سیرت میں تواضع ان کے ساتھ نہیں ملا، تو وہ ناحق ماننے کا دام بھرتا ہے، کچھ نہیں. تو ان کے طریق پر نہیں، ان کے صفات پر نہیں، تو کیا تم قادری اپنے کو کہتے ہو، تو وہ ناحق ماننے کا دم بھرتا ہے. بزرگوں کی یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حال قلبی کا کچھ اندازہ ہو جائے. مثال بزرگوں ہی کے حالات سے معلوم ہوگی کہ حضور کن حالات میں تھے، تواضع کے کس مقام پر تھے. جب بزرگوں کے حالات سنائے جائیں گے، جب بزرگوں کے یہ حالات تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے حالات تھے، تواضع کے، انکسار کے، فنائیت کے، نیستی کے. میں اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حال قلبی کا کچھ اندازہ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ خوف و خشیت کیا چیز ہے. پھر نام خوف خشیت کا ہو اور وہ حال نہ ہو تو اللہ ہم سب کو اس حال سے نواز دے. بس اللہ تعالیٰ سے بندوں کو کس قدر رونا چاہیے. اچھا آدمی تب بھی ڈرو، معلوم نہیں اس کے اندر اخلاص ہے یہ نہیں. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عمل کے لیے بس قرآن کافی ہے. میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ بے شک کافی ہے، مگر آپ نے قرآن کو کافی کب سمجھا، کب بنایا؟ کافی تو ہے، واقعہ تو یہی ہے، قرآن کافی ہے اصلاح و تربیت کے لیے، لیکن آپ بنائیں گے تب تو ہوگا. مگر آپ نے اس کو کافی بنایا کب ہے؟ آخر اسی قرآن میں تو یہ ہے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. وہ لوگ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کا یہ حال ہے تو بے شک آپ قرآن پڑھیں. اگر یہ حال نہیں ہے تو صرف بکواس سے کچھ نہیں ہوگا. پیدا کیجیے حال، یرجون اللہ کے رحمت کی امیدواری، اللہ کے عذاب سے، ان کی ناراضی سے ڈر اور خوف، یہ ہے اصل حقیقت، یہ کسی عمدہ. مگر آپ نے اس کو کافی، آخر اسی قرآن میں تو یہ ہے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. وہ لوگ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. آپ نے صرف اس کا ترجمہ دیکھ لیا ہوگا مگر اس کے مصداق کو کب سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. سب حضرت کی تقریر ہے، مجلس میں بیان کرتے تھے کوئی شد و مت سے، تو ہم لوگوں نے خلاصہ لکھا ہے سب. آپ نے صرف اسی کا ترجمہ دیکھ لیا مگر اس کے مصداق کو کب سمجھنے کی کوشش ہے. وہ مصداق تو معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی سیرت سے. میں آ رہے انکار بس سے شاید کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور سیرت سلف، یہ سیرت سلف ہے. میں آ رہے انکار بس سے شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سیرت سلف کو ملاؤ. اس کو بہت زور دیتے تھے حضرت. سیرت سلف کو لوگوں نے چھوڑ دیا، صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو لے لیا. تم کو سیرت سلف ہی سے قرآن حدیث سمجھ میں آئے گی. قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے سیرت سلف کو رکھو کہ اس طرح ان حضرات نے عمل کیا اس پر. بولو اللہ کے رحمت سے بولے. آپ نے صرف اس کا ترجمہ دیکھ لیا ہوگا مگر اس کے مصداق کو کب سمجھنے کی کوشش کی ہے آپ نے. اللہ وہ مصداق تو معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی سیرت سے. کیا تواضع، کیا انکسار. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا یہ خوف وغیرہ زبان کی صفت ہے؟
خوف، امید، یہ سب زبان کی صفت نہیں ہے، دل کی صفت ہے. جب تک یہاں خوف نہیں آئے گا، زبان سے صرف خوف خوف کرتے رہو گے، وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اور میں آپ سے کہتا ہوں، کیا یہ خوف وغیرہ زبان کی صفت ہے یا قلب کا حال ہے؟ پھر آپ نے اس کی طرف کتنی توجہ کی ہے؟ بتائیے کتنی توجہ کی ہے؟ قلب کی جانب توجہ کرنے کی آپ کو کب فرصت ملی ہے؟ یہ حضرت قلب کی طرف توجہ کرنے کی کب فرصت آپ کو ملی ہے؟ قلب کی جانب توجہ کرنے کی آپ کو کب فرصت ملی ہے؟ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دل کا کام بھی زبان سے لے لیں. یہ خاص انداز تھا تنزیہ. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دل کا کام بھی زبان سے لے لیں اور حال کی جگہ قال پیش کریں، تو اس سے کام نہیں چلے گا. بزرگوں نے خود بھی حال پیدا کیا ہے، بزرگوں نے خود بھی حال پیدا کیا ہے اور پھر اس کو دوسروں میں منتقل کیا ہے. اور کسی چیز کی اشاعت کا یہی طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب بڑے یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹوں سے کام کرائیں تو پہلے ان کو خود کرنے لگتے ہیں. چنانچہ یہی مسنون بھی ہے، خود کرو، چھوٹے خود تمہارے طریق پہ آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا فرمائی ہے، اللہم لا مانع لمن اعطیت ولا معطی لمن منعت. یا اللہ، جس کو آپ دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دینا چاہیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو صحابہ کرام نے بھی اس دعا کو سنا، اس کی وجہ سے سب کے اندر یقین ہو گیا کہ بے شک مومن کا سب کام اللہ ہی کی اعانت سے ہوتا ہے، تم نہیں کر سکتے، اللہ کی ضرورت. اسی طرح حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے سب کے سامنے جو یہ عمل کیا، تو اسی لیے کہ سارے حاضرین اپنے یہاں جا کر اس کو نقل کریں، اور تمام عابدین کے لیے شیخ کا یہ عمل تازیان عبرت ہے. جب ایسا بار شیخ ایسی تواضع و انکسار کر رہا ہے تو ہمارا شمار جو ان کا نام بھی لیتے ہیں، ان کو مقتدی بھی مانتے ہیں، کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی وہ یہ سمجھیں کہ جب اتنے بڑے کامل شیخ کی نظر اپنی طاعت پر نہیں ہے تو ہم لوگ بھلا کیا اپنی طاعت پر نظر کریں. شیخ سعدی نے اس شکایت کو تو اپنی کتاب ہی میں لکھ دیا تاکہ ہر دور میں اس کا تذکرہ کم از کم زبان پر تو جاری رہے. مدرسے حضرت دیکھا زبان پر جاری ہے، بہت بہت بیان کرتے رہتے تھے. لکھا ہے شیخ خود فرما رہے ہیں، اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ لوگ اس کو بیان کریں، سمجھیں کہ صرف خالی قال نہیں ہے بلکہ حال بھی کچھ ہی چیز ہے. دعا کیجیے مولانا. شیخ سعدی نے اس شکایت کو اپنی کتاب میں لکھ دیا تاکہ ہر دور میں اس کا تذکرہ کم از کم زبان پر تو جاری رہے، کیونکہ جب زبان پر برابر آتا رہے گا تو کبھی امید ہے کہ یہ حال ایک دن قلب میں بھی اتر جائے گا. اور جب اس کا زبان پر نہیں بلکہ انکار ہے، زبانی پر نہیں بلکہ انکار ہے ان حالات کا، ارے کچھ نہیں، یہ نہیں کہ بلکہ اس کے سرے سے اس کے مخالف ہے حال، تو کیا حال ملے گا؟ ورنہ اگر واقعہ کتاب ہی میں لکھا نہ ہوگا تو پھر زبان پر نہ آ سکے گا. اس وجہ کتاب میں لکھنا بھی ضروری ہے، زبان پر آنا تھا، اس کے بعد ہی اس تک پہنچو گے حال قلبی تک. پر جب تک دیکھنے والے موجود ہوں گے اس وقت تو واقعہ کا چرچا رہے گا، مگر ان دیکھنے والوں کے بعد چرچا بھی ختم ہو جائے گا. آج کچھ لوگ ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ حال تھا، تو وہ نہیں رہیں گے، وہ بھی نہیں ختم. ایسے لوگ صاحب حال ہونا چاہیے. اس کی قال بھی ہے، اعمال بھی ہے اور حال بھی، تینوں چیزیں ہیں، قال، عمل اور حال. اللہ مگر ان دیکھنے والوں کے بعد چرچا بھی نقل ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ صلاح کی باتیں صالحین کے ذات تک ہی رہتی ہیں، اور جب یہ لوگ نہیں رہ جاتے تو باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. غرض شیخ حرم کعبہ میں جو اس طرح روئے تو حاضرین کے قلب کو ہلا دیا. شیخ وقت کعبہ میں رو رہے ہیں، ہے نا واقعہ.
کعبہ میں رو رہے تھے. جب شیخ حرم کعبہ میں جو اس طرح روئے تو حاضرین کے قلوب کو ہلا دیا ہے. ماشاء اللہ صاحب کے الفاظ. اور اپنے ایک رونے سے نہ جانے کتنے مخلوق کو خالق سے ملا دیا. یہ واقعہ کو دیکھنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، مگر اثر کے لحاظ سے اس وقت کے سب لوگوں اور بعد میں بھی کتنے لوگوں کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا. آپ سے کہتا ہوں، ماشاء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، آپ سے میں کہتا ہوں کہ جب یہ حال پیدا ہو جائے تو آپ کہیں بھی رہیں کوئی ڈر نہیں ہے. کہیں بھی چلے جائیے، کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. جب تک یہ حال نہیں ہے، صرف زبانی زبان ہے تو بدل بھی سکتے ہیں، جسے مشائخ اجازت نہیں دیتے ہر جگہ جانے کی، ہے کہ نہیں؟ آپ سے کہتا ہوں کہ جب یہ حال پیدا ہو جائے تو آپ کہیں بھی رہیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہوائی جہاز میں اڑیں، کہیں چلے جائیں، کوئی مذاق نہیں. جب تک قلب میں یہ کیفیت اور حال نہ پیدا ہو جائے، آدمی کے الجھ جانے کے لیے ایک معمولی سے کانٹا بھی کافی ہے. ہوتا ہے. بہت مثالیں موجود ہیں. ماں گنگوئی کے یہاں رحمۃ اللہ کا ایک جوان آتا تھا، بہت فدا، بہت اسے امیدیں تھیں. اس کی شادی ہوگی، نہیں آنے لگا. دیکھو اتنے ہی ہٹ گیا. ملتا بھی تھا گنگوئی سے، یکسر کرتے تھے. جب حال میں قوت نہ آ جائے اس وقت تک لگا رہنا چاہیے، اس میں چھوڑنا نہیں چاہیے. جب تک قلوب میں ایک کیفیت حال نہ پیدا ہو جائے، آدمی کو الجھ جانے کے لیے ایک معمولی سا کانٹا بھی کافی ہے، اور دنیا کی ہر چیز ہی کانٹا ہے. مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے. میں نے جو یہ کہا کہ جب جڑے ہوئے کام چھوٹے سے لینا چاہیے، میں نے کہا کہ جب بڑے آدمی چھوٹوں سے کام لینا چاہتے ہیں تو پہلے خود اسے کرتے ہیں تاکہ چھوٹے بڑوں کی تقلید کریں. کیونکہ دستور ہے کہ اصاغر اپنے اکابر کی تقلید کرتے ہیں، اور جب پیر ہی کسی کام کو نہیں کرتا اور جب پیر ہی کسی کام کو نہیں کرتا تو مرید بھی اس کو نہیں کرتے، بلکہ اس کی ذرا سی غفلت کی وجہ سے دوسرے لوگ عمل سے بہت دور جا پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصول طریق پر رہنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق میں عمل کرنا ہے. عمل تو سبھی کو کرنا ہے، کوئی بغیر عمل کے کہیں کوئی نہیں پہنچا ہے. عمل ہی سے آدمی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اکابر کے طریق پر چلنے کی توفیق دے، کہ اعمال کے اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے راستے کو آسان فرمائے. فرماتے تھے دعا کرو بھائی کہ راستہ آسان ہو جائے. حضرت ماشاء اللہ صاحب دعا کرو کہ راستہ آسان ہمارے لیے ہو جائے. بغیر ان کے آسان کیے ہوئے نہیں آسان بھاگ نکل سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو، طریقے کو چھوڑ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر گامزن رکھے اور اس کو فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے میں آنے کی توفیق برحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.